ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 8، دی گئی عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کی بطور واحد جمع کے نشاندہی کیجیے۔ واحد کو جمع میں اور جمع کو واحد میں تبدیل کر کے عبارت دوبارہ لکھیے۔ اچھے لوگوں کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں کا کردار ہمیں نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ مشکل کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ہر قسم کے حالات میں کس طرح نیکی کے راستے پر چلا جائے۔ نیک لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں سے واحد اور جمع کی میں نشاندہی کر دیتی ہوں۔ خدمات جمع ہے، اس کی واحد ہے خدمت۔ راستہ واحد ہے، اس کی جمع ہے راستے۔ مشکل واحد ہے، اس کی جمع ہے مشکلات۔ حالات جمع ہے، اس کی واحد ہے حالت۔ زندگی واحد ہے، اس کی جمع ہے زندگیاں۔ پیارے بچوں، آپ واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ واحد لفظ لکھا جائے تو عبارت کچھ یوں بنے گی۔ اچھے لوگوں کی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا کردار ہمیں نیکی کے راستے دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ہر قسم کی حالت میں کس طرح نیکی کے راستے پر چلا جائے۔ نیک لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ دیا گیا اقتباس پڑھیں۔ بلال اور احمد بادشاہی مسجد دیکھنے لاہور گئے۔ لاہور کی تاریخی عمارتوں میں بادشاہی مسجد بہت مشہور ہے۔ یہ عمارت اپنی مثال آپ ہے۔ بادشاہی مسجد سرخ پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ بادشاہی مسجد دیکھ کر لڑکوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ عبارت میں بلال اور احمد دونوں کو لڑکوں کہا گیا ہے۔ بادشاہی مسجد کو عمارت کہا گیا ہے۔ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے اور ہر عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسے اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ لاہور، بادشاہی مسجد، بلال اور احمد خاص جگہ، خاص عمارت اور خاص لڑکوں کے نام ہیں۔ بلال اور احمد کے نام سے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اس طرح ہر مسجد کو بادشاہی مسجد اور ہر شہر کو لاہور نہیں کہا جا سکتا۔ یہ خاص نام یا اسم خاص ہیں۔ انہیں اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ یوں اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم عام یا اسم نکرہ، اسم خاص یا اسم معرفہ۔ اسم عام کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ الف، لڑکے بیٹھے ہیں۔ ب، کتاب کھلی ہے۔ جیم، اسکول بہت بڑا ہے۔ ان جملوں میں لڑکے، کتاب اور اسکول اسم نکرہ ہیں۔ اسم خاص کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ الف، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1877 کو پیدا ہوئے۔ ب، قرآن مجید پڑھا کریں۔ جیم، اسلام آباد خوبصورت شہر ہے۔ ان جملوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید اور اسلام آباد اسم معرفہ ہیں۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ جانور، مور، لیاقت علی خاں، محلہ، دھیر کوٹ، اردو کی 5ویں کتاب۔ پیارے بچوں، جدول میں اسم نکرہ یہ ہیں: جانور، مور، محلہ۔ پیارے بچوں، جدول میں اسم معرفہ یہ ہیں: لیاقت علی خان، دھیر کوٹ، اردو کی 5ویں کتاب۔ آئیے اب اگلا تصور پڑھیں۔ اسم صفت اور موصوف۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ الف، ریاض نیک لڑکا ہے۔ ب، کاشف جھگڑالو لڑکا ہے۔ اوپر جملوں میں نیک لڑکا ریاض کی اچھائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرے جملے میں جھگڑالو لڑکا کاشف کی برائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی
یا خصوصیت ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے۔ جس اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اوپر جملوں میں ریاض اور کاشف موصوف ہیں۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ نے اس میں صفت اور اس میں موصوف کا تصور سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے پھر ایک سرگرمی کریں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے اس میں صفت اور موصوف الگ کیجیے۔ الف، دادا نے مجھے مزیدار کہانیاں سنائیں۔ اس جملے میں مزیدار اس میں صفت ہے اور کہانیاں موصوف۔ بے، بہادر لڑکے نے ہار نہ مانی۔ اس جملے میں بہادر اس میں صفت ہے اور لڑکے موصوف۔ جیم، تیز دھوپ میں مت نکلو۔ اس جملے میں تیز اس میں صفت ہے اور دھوپ موصوف۔ دال، اونچے درخت پر نہ چڑھو۔ اس جملے میں اونچے اس میں صفت ہے اور درخت موصوف۔ ہے، ترش پھل نہ خریدو۔ اس جملے میں ترش اس میں صفت ہے اور پھل موصوف۔ پیارے بچوں، اب پڑھتے ہیں اس میں آلہ اور اس میں صوت۔ اس میں آلہ، دیے گئے جملے پڑھیں۔ الف، قلم سے لکھو۔ بے، نائی کینچی سے بال کاٹ رہا ہے۔ جیم، پہلے لوگ میدان جنگ میں تلوار سے لڑائی کرتے تھے۔ ان جملوں میں قلم، کینچی اور تلوار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ کسی اوزار، آلے یا ہتھیار کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی اوزار، آلے یا ہتھیار کو ظاہر کرے اس میں آلہ کہلاتا ہے۔ اس میں صوت، دی گئی نظم پڑھیں۔ ٹمک ٹالا، بلی کا منہ ہو گیا کالا۔ مرغی بولی غوں غوں، چوزا بولا چوں چوں، مرغا بولا ککڑو کوں۔ صوفی تبسم، اوپر دی گئی نظم میں غوں غوں، چوں چوں اور ککڑو کوں مختلف پرندوں کی آوازیں ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی آواز کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس طرح چھکا چھک ریل کی آواز، اغٹر ہوں کبوتر کی آواز وغیرہ بھی اس میں صوت ہیں۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس میں آلہ اور اس میں صوت کا تصور سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے اب ایک سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ میں سے اس میں صوت اور اس میں آلہ کی نشاندہی کریں۔ غٹر ہوں، پیچکس، کیں کیں، کیل، کائیں کائیں، ہتھوڑی۔ پیارے بچوں، اس جدول میں اس میں صوت یہ ہیں: غٹر ہوں، کیں کیں، کائیں کائیں۔ پیارے بچوں، اس جدول میں اس میں آلہ یہ ہیں: پیچکس، کیل، ہتھوڑی۔ پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہمارے مشق کا اگلا حصہ۔